جگہ نئے عنوان ہے ثنا کے لیے، جگہ جگہ نئے عنوان ہے ثنا کے لیے، کرے تمام نبی۔ الفاتحہ۔ الحمدللہ۔ صلی اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ وصیفہ حضرت مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا لا حول ولا قوة الا باللہ۔ العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ، اپنے منہ میں اور اپنے باطن سے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں۔ لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انی کنت من الظالمین حقا، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ۔
صلی اللہ علیہ وسلم. محمد وآلہ وسلم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ. حسبنا اللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا. نعم المولا ونعم النصیر. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نعم المولا ونعم النصیر. حقا. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. الفاتحہ. الحمدللہ. صلی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیے. الصلاۃ والسلام علی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، یہ ہمارا ہفتہ وار درس تصوف کا مبارک سلسلہ ہے، جس میں مجھے اور آپ کو حاضری کی توفیق نصیب ہو رہی، اس پہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے کمال لطف و کرم سے آج، جب کہ حاجی اس وقت منی مزدلفہ کے مبارک مقامات میں موجود ہیں، اور کل انشاءاللہ 9 ذو الحج کی وقوف عرفات کی مبارک گھڑی ہے، اور عظیم الشان عبادت حج کی مسلمان پوری دنیا سے مکہ شریف کی سرزمین پر پہنچ کر ادا فرما رہے ہیں۔ اس حالت میں ہمارا آج یہ درس انعقاد پذیر ہو رہا ہے، لہٰذا سوچیں وہیں پہ ہیں، دھیان وہیں پہ ہے، نظر ادھر ہے، اور مسلسل جیسے ایک تار لگی ہے جو وہاں سے برکتیں یہاں پہنچا رہی، ایسی کمال احساسات کی، کیفیات کی حالت اللہ مزید برکت عطا فرمائے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ جس جگہ کی محبت رکھتے ہوں اللہ آپ کو اس جگہ کے خیالات میں نہ رکھے۔
جو جیسی محبت کرتا ہے ویسے ہی اسے خیال آتے ہیں۔ آپ اپنی سارے دن کی خیالوں کی ترتیب کو دیکھیں تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا جس چیز سے آپ کو زیادہ محبت ہے بس اسی کے خیال آپ کو آتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں اس پاک سرزمین کی سچی محبت عطا فرمائے اور اس عظیم جگہ کی جانے کی جو برکتیں ہیں وہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حج کی ایک بات کر کے میں آج کے درس پہ آتا ہوں، صرف اس لیے کہ برکت شامل ہو جائے ذکر کر کے حج کا، تو اس کی برکت ہمارے درس میں شامل۔ لیکن انسان اپنی زندگی میں جب ایک ایسے مقام پہ آتا ہے کہ وہ زندگی گزار کے کئی سالوں کے بعد اسے یہ جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو اسے بہت ساری غلطیاں نظر آتی ہیں، بہت ساری کوتاہیاں نظر آتی ہیں، بہت سارے گناہ نظر آتے ہیں، بہت سارے اس نے ایسے بلنڈرز کیے ہوتے ہیں کہ اسے یاد آتا ہے یار یہ کاش یہ نہ کرتا، اور سمجھ آ جاتی ہے کہ نہیں یہ غلط تھا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن جب وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو بہت ساری زندگی میں ایسی غلطیاں کوتاہیاں اس کو نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو اس کا یہ جی چاہتا ہے، اور اگر واقعی اس کو یہ توفیق حاصل ہے کہ اس کو فکر آخرت کا اللہ نے رنگ دیا ہوا ہے، فکر آخرت کی اس کو ترتیب اللہ نے دی ہوئی ہے، تو اس کا یہ جی چاہتا ہے کہ کاش مجھے ایک نئی زندگی دی جائے تاکہ میں بالکل پاک صاف پھر گزاروں اسے، اور میں بالکل جو ہے نا پاک ہو جاؤں، صاف ہو جاؤں، نئی زندگی مجھے اللہ کاش دے دے اور دوبارہ سے مجھے پیدا کیا جائے، میں دوبارہ یہ غلطیاں نہیں کروں گا۔ اگر واقعی اسے فکر آخرت ہے تو ضرور اسے یہ خیال آئے گا کہ کاش میں وہ ٹوٹی پھوٹی زندگی جو گزار آیا ہوں مجھے نہیں ملے، میں صحیح رکھوں اسے، تعمیر اس کی اعلیٰ کروں، خوبصورت اس کا میں انداز بناؤں، بہترین نمازیں پڑھوں، بہترین سجدے دوں، کیونکہ دیکھ لیا نا ساری کتے بلے کھا کھو کے ہر چیز پتہ چل گئی، ہر جگہ سے گند کھا لیا، اب سمجھ آ گئی کہ نہیں یار یہ نہیں تھا۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے، اللہ تمہیں دوبارہ زندگی کبھی نہیں دے سکتا، یہ زندگی صرف ایک بار آئی ہے، دوبارہ وہ وقت کبھی نہیں آئے گا۔ لیکن امت محمدیہ میں حج کی شکل میں یہ موقع رکھا گیا ہے کہ آؤ حج کر لو، دوبارہ زندگی لے لو، دوبارہ سے تمہاری برتھ ہوگی، شروع کرو اپنی زندگی، اور اس حالت میں جو تم کبھی تڑپا کرتے تھے کہ کاش میرا رب مجھے نئی زندگی دے، تو میں اپنے آپ کو بہترین گزار کے اللہ کے سامنے پیش کروں، تو تجھے حج کی شکل میں ہم یہ موقع دیتے ہیں۔ تو حج اصل میں ایک چانس ہے، ایک خاص قسم کا موقع ہے اس شخص کے لیے جو واقعی اپنی زندگی کو ری ڈیزائن کرنا چاہتا ہے، وہ ایک ری اسٹرکچر کرنا چاہتا ہے، یا اپنی زندگی کو وہ ایک مطلب دوبارہ سے برتھ چاہتا ہے اور کہتا ہے نہیں میں پچھلی زندگی سے تنگ آ گیا ہوں۔ تو ایسا شخص حج کرنے چلا جائے، ایسا شخص حج کرنے جائے۔ فرض ادا کرنے جا رہے ہو، اچھی بات، فرض ادا کرنے کی تمہیں توفیق مل گئی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن صرف فرض ادا کرنے سے بات نہیں بنے گی، اصل میں تمہیں دوبارہ سے جینا ہے، دوبارہ سے تمہیں زندہ ہونا۔ تو اللہ ہمیں ایسا حج عطا فرمائے، آمین کہہ دو، اللہ ہمیں ایسے حج کی توفیق دے، ایسے حج کی برکت دے، ہم سب کو عطا ہو۔ بڑی ہی خوش نصیبی کی بات ہے، اور میں چاہ رہا تھا کہ ہمارے یہ ساتھی جتنے ادھر سے تصوف میں شامل ہوتے ہیں یہ کم سے کم اس درس میں آئیں، کیونکہ یہ دروس ایسے ہیں کہ ان میں نہیں چاہتا کہ ایک سے دو بندے بھی زیادہ ہوں، کیونکہ یہ نہیں میں چاہتا، بولیے ہاں جی، لیکن آپ زیادہ ہو گئے، مہربانی آپ کی، لیکن یہ درس ایسے ہیں کہ ان میں ایک بندہ ایک دو بندہ چاہتا ہوں کہ یار کچھ سننے والا آئے، کچھ سمجھنے والا آئے،
پڑھنے والا ہے، کیونکہ یہ 7 درجات جو آقا دو جہاں کی مطابعت کے پچھلے درس سے شروع کیے گئے ہیں، اس پہ میں سوائے اس کے کچھ نہیں کہوں گا کہ آقا دو جہاں کا ہم پہ بے انتہا کرم، بے انتہا فضل کہ آپ کی مطابعت کے 7 درجے ہمیں علم میں اللہ لائے گا، اور ہمارے لیے یہ دروازے کھولے گئے، اور کئی سالوں بعد یہ مقام آیا، کئی سالوں بعد۔ مجھے یاد پڑتا ہے 2013 سے یا شاید اس سے بھی پہلے سے یہ درس شروع ہے، تو آج یہ 7 درجوں کا پہلا درس شروع ہوگا۔ یہ کیوں اتنے خاص ہیں؟ یہ خاص اس لیے ہیں کیونکہ اللہ یہ سب کو دیتا نہیں، اور ان کے معاملات اتنے خاص بنائے اس لیے گئے ہیں کہ جو اس کی نبی کی برکت ہے، اس نبی کا جو بڑا اعلیٰ مقام ہے، رتبہ ہے، اس کے پیچھے چلنے والے بھی اسی طرح خاص اعلیٰ ہوتے ہیں۔ تو وہ چاہتا ہے کہ جب ان کی میں سکروٹنی کروں یا میں ان کی ترتیب لگاؤں، تو کچھ چھوٹے ہوں، کچھ اس سے بڑے ہوں، پھر بڑے ہوں، پھر اس سے بڑے ہوں، تو اس طرح ترتیب وہ چاہتا ہے۔ تو یہ 7 درجے اصل میں اس ترتیب کا ایک ذریعہ ہیں۔ آپ جب یہ 7واں درجہ انشاءاللہ جب پڑھ لیں گے تو آپ کے سامنے ایک ترتیب آ جائے گی، اور آپ سمجھ جائیں گے کہ حضور کی امت کو اللہ نے کس طرح سے تقسیم کیا ہوا ہے، کس طرح سے حضور کی امت کو ایک باقاعدہ ایک لیول کے ساتھ ترتیب دی گئی ہے، اور آقا دو جہاں کی یہ شاندار امت کس طرح سے اللہ کے سامنے کھڑی ہے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ باقی اس کی گفتگو میں پچھلے دروس میں بڑی واضح طور پہ کر چکا ہوں کہ یہ کیوں ضروری ہے، اس کے اوپر ہماری سیر حاصل گفتگو پچھلے درس میں ہو چکی ہے۔ آئیے آج پہلا اس کا درجہ شروع کرتے ہیں، نوٹ کیجئے۔ حضور علیہ السلام کی مطابعت جو دینی اور دنیاوی سعادتوں کا سرمایہ ہے، جو دینی اور دنیاوی سعادتوں کا سرمایہ ہے، کئی درجات رکھتی ہے۔ درجہ اول، یہ درجہ عوام اہل اسلام کا ہے، یہ درجہ عوام اہل اسلام کا ہے، اور یہ درجہ قلب کی تصدیق کے بعد، قلب کی تصدیق کے بعد اطمینان نفس سے پہلے، قلب کی تصدیق کے بعد اطمینان نفس سے پہلے شرعی احکام کا پورا کرنا، شرعی احکام کا پورا کرنا اور سنت کی پیروی کرنا ہے۔ اور سنت کی پیروی کرنا ہے۔ تمام علماء ظاہر، تمام علماء ظاہر عابد،
تمام علماء ظاہر عابد حضرات جن کا معاملہ اطمینان نفس تک نہیں پہنچا، سب اس درجہ میں مشترک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کمال کرم سے انکار نفس کا اعتبار نہ کر کے انکار نفس کا اعتبار نہ کر کے صرف قلبی تصدیق پر کفایت فرمائی ہے، صرف قلبی تصدیق پر کفایت فرمائی ہے اور نجات کو اس تصدیق کے ساتھ جوڑ دیا ہے، دوبارہ سنیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت جو دینی اور دنیاوی سعادتوں کا سرمایہ ہے کئی درجات رکھتی ہے۔ درجہ اول عوام اہل اسلام کا ہے، جو تصدیق قلبی کے بعد اطمینان نفس سے پہلے شرعی احکامات کا پورا کرنا اور سنت کی پیروی ہے۔ تمام علماء ظاہر عابد جن کا معاملہ ابھی تک اطمینان نفس تک نہیں پہنچا، سب اس درجہ میں مشترک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کمال کرم سے انکار نفس کا اعتبار نہ کر کے صرف تصدیق قلبی پر کفایت فرمائی ہے اور نجات کو اس تصدیق کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ پہلا درجہ بھی نجات ہو گئی۔ اللہ، اب ذرا بڑے مربوط انداز میں بڑے دھیان سے اس کو سماعت کیجئے، کیونکہ اس کی جو مندرجات ہیں، جو اس کے معاملات ہیں، وہ بہت ہی خاص۔ ظاہر ہے ہم سب حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم سب نے آقا دو جہاں کی رسالت کو تسلیم کیا ہے، آپ کی نبوت کے ماننے والے ہیں۔ اللہ نے ہم سب پہ کرم فرمایا، ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، اللہ نے ہم پہ رحم کر دیا۔ کروڑوں اربوں دنیا میں گھر تھے، اللہ نے اس میں سے مسلمان گھر کو چنا، اور ہمیں پیدا کرنے کا جو اللہ نے کرم فرمایا وہ مسلمان گھر کے اندر۔ اس پہ جتنا بھی شکر کیا جائے یہ تو ایک الگ کیٹیگری ہے، ایک الگ چیپٹر ہے کہ آپ صرف اسی پہ شکر ادا کرتے رہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ تو حضور اسلام کی مطابقت یعنی آپ کی تابعداری میں آنا اور آپ کو یہ تسلیم کر لینا کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں اور آپ اللہ کے نبی ہیں اور حضور اللہ کی بارگاہ کے محبوب ہیں، ان کا کلمہ پڑھنا۔ اب اس میں دل نے یہ تصدیق کر دی ہے، اور دل سے کسی نے یہ تصدیق اگر کر دی کہ وہ یہ کہہ رہا ہے، دل سے کہہ رہا ہے کہ رسول خدا آخری رسول ہیں، اللہ کی تو وحدانیت پہ تقریباً ساری دنیا ہی
چند ایک ہیں جو مشرک معاملات ہیں، لیکن زیادہ تر تو اللہ کو معبود مانتے. تو لا الہ الا اللہ پہ مشترک ہیں سارے. مسئلہ آ کے حضور کی رسالت پہ اور نبوت پہ آتا ہے. محمد رسول اللہ پہ آ کے معاملہ کھلتا ہے. تو جب کوئی تصدیق کر دیتا ہے، دل سے یہ کہہ دیتا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ رسول خدا محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ ہی اللہ کے آخری رسول ہیں، نبی ہیں، تو یہ اس نے قلبی تصدیق کر دی. اب یہ اتنا کہہ دینا جو ہے، یہ پہلا حضور کی تابع داری کا درجہ ہے. یعنی وہ شخص جس نے بھی کلمہ اسلام پڑھا وہ پہلے درجے میں خود ہی فال کر گیا، بغیر کسی سے پوچھے، بغیر کسی کی تصدیق چاہے وہ پہلے درجے میں چلا گیا ہے، کیونکہ اس نے حضور کو اپنا بڑا مان لیا، ان کے نیچے آ گیا، تابع داری میں آ گیا کہ میرے بڑے یہ ہیں، میں انہی کی پیروی میں ہوں. عمل ابھی بعد میں دیکھتے ہیں. بولیے، عمل ابھی بعد میں، ابھی آگے دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے، لیکن دل سے اس نے یہ مان لیا کہ میں رسول خدا کو تسلیم کرتا ہوں. تو یہ عوام اہل اسلام کا درجہ جو ہے، یہ پہلا درجہ ہے. اور جتنے بھی آپ کو دنیا میں مسلمان جو بھی نظر آتے ہیں وہ اس پہلے درجے میں تو ضرور ہیں. بولو نا بھائی، پہلے درجہ میں وہ ضرور فال کرتے ہیں. ہر ایک، چاہے کوئی نیک، کوئی برا، کوئی بے نماز، کوئی اچھا، آگے پیچھے کچھ بھی، لیکن یہ پہلا درجہ حضور کی تابع داری کا اسے آٹومیٹک حاصل ہو گیا. اور یہ کتنا عظیم معاملہ ہے، کتنی بڑی برکت ہے. میں اس پہ توجہ چاہوں گا، آگے میں چند باتیں اس پہ کروں گا ابھی. یہ کتنا بڑا معاملہ ہے کہ حضور کی اس پہلے درجے کی اتباع پہ ہی جنت کی گارنٹی. ابھی اطمینان نفس حاصل نہیں ہوا، ابھی نفس مطمئنہ حاصل نہیں ہوا، ابھی اگلے درجات اور قلب اور فنا اور فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، اور آگے معاملات چلیں گے، وہ تو بعد میں دیکھیں گے. لیکن ابھی کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، صرف حضور کو آخری رسول تسلیم کر کے آپ کی تابع داری میں آیا ہے، اسی پہ نجات کا وعدہ ہے. اور اللہ نے اس پہ انکار نفس کا اعتبار ہی نہیں کیا. لکھا ہوا ہے انکار نفس کا اعتبار نہ کر کے صرف تصدیق قلبی پر کفایت فرمائی. صرف اتنا ہی کہہ دیا اس نے کہ اس کا قلب یہ کہہ رہا ہے کہ میں رسول خدا کو تسلیم کرتا ہوں. نفس بے شک اندر سے ابھی انکاری ہے، نفس ابھی قابو میں نہیں ہے، نفس کے معاملات ابھی بہت بڑے ہیں، ابھی گناہ کے معاملات چڑھے ہوئے، لیکن اسی پہ ہی اللہ نے نجات رکھ دی. اللہ. حضور علیہ السلام کی حدیث بھی اس ضمن میں موجود ہے، اور آپ نے خود بھی اسی بات کی تصدیق اپنی حدیث میں بھی کی ہے. اگر مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ علیہ نے سے لکھا ہے تو یقیناً آپ نے کسی حدیث، کسی آیت قرآنی سے اس کا حوالہ لیا ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبہ، جس کسی نے بھی لا الہ الا اللہ کہا اخلاص کے ساتھ دل، وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ مسلم شریف کی مستند حدیث ہے جس میں حضور صرف لا الہ الا اللہ پہ اور مخلصاً فی من قلبہ کی شرط کے ساتھ کہ اگر اس نے دخل الجنہ کا اعلان اور حضور کی طرف سے اعلان ہوتا ہے. اللہ. تو جس نے بھی ایسا کیا کہ وہ تصدیق قلبی کے ساتھ حضور علیہ السلام کی اس اعلیٰ وصف کی تسلیم کی جو خاصیت ہے وہ اس کے اندر ہے، اور وہ حضور کی اس اعلیٰ برکت کو مانتا ہے، تو اس کا یہ ماننا ہی اللہ کی بارگاہ میں ایک بہت بڑی رحمت بن کے آتا ہے جو اسے جنت میں داخل کر دے گی. اس کی کئی حدیثیں، کئی واقعات سے بھی تصدیق ہوتی ہے کہ ایک صحابی رسول جو ہیں، ابھی صحابی نہیں تھے، انہوں نے صرف اتنا پوچھا کہ یہ جنگ ہو رہی تھی تو کیا ہو رہا ہے، تو آپ نے فرمایا جنگ ہو رہی ہے. اس نے کہا میں اگر لڑوں آپ کی طرف سے تو کیا ملے گا؟ تو فرمایا کہ آپ اگر میری طرف سے لڑیں گے تو میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں. کلمہ پڑھ لو. پہلے کلمہ پڑھایا، وہ چلا گیا جہاد میں،
اور آپ کے سامنے وہ لڑتا لڑتا شہید ہو۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ اور بھی اس طرح دیگر کئی واقعات کہ جس میں جو ہے وہ ایک ایسے بھی معاملہ پیش آیا کہ ایک صحابی رسول جو ہیں ان کے بارے میں پتہ چلا کہ انہوں نے ایک شخص کو جو ہے وہ میدان جنگ میں قتل کر دیا، حالانکہ وہ کلمہ پڑھ رہا تھا۔ تو حضور نے بلا لیا، فرمایا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ آپ نے ایسا عمل کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی حضور میں نے کیا ہے۔ کہا کیوں آپ نے قتل کیا اسے؟ کہا اس لیے کہ وہ حضور میں جب وہ لڑ رہا تھا میرے ساتھ کافر تھا، لیکن جب میں اس کے سینے پہ چڑھا تو اس نے ڈر کے کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے کہا کلمہ پڑھتا ہوں مجھے چھوڑ دو۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا لیکن مجھے پتا تھا میرے ڈر سے پڑھ رہا تھا، اس لیے میں نے قتل۔ تو آقا اسلام آپ کے چہرہ مبارک پہ شدید جلال کی کیفیت، اور آپ نے فرمایا کہ کیا تو اس کے دل کو جھانک کے دیکھ رہا تھا؟ کیا تو نے اس کا دل پڑھ لیا تھا؟ کیوں قتل کیا تم نے اسے جب وہ منہ سے کہہ رہا تھا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا؟ چھوڑ دیتے آپ اسے؟ اس لیے کہ کلمہ کا ادا کرنا ہی یہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ جس کو توفیق دیتا ہے۔ بھئی اس کا نفاق ہے، منافق ہے، کل کو کیا کرے گا وہ تیرے اوپر تھوڑی ہے۔ جی بولیے۔ لوگ یہاں پہ ہر بندہ جنت دوزخ کا فیصلہ کر کے بیٹھا ہوا، ہر بندہ دوسرے کو جنتی بنا رہا ہے یا دوسری بنا رہا ہے۔ جو اللہ کا کام ہے، تمہارا کام لوگوں کی جنت دوزخ کے فیصلے کرنا نہیں ہے۔ کسی کا کتنا ہی برا عمل دیکھو، کبھی تم جنت دوزخ کا فیصلہ نہ کرو، یہ تمہارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ تم اس کو کیوں بولتے ہو بھائی؟ تمہارا اختیار نہیں ہے اس کے اوپر۔ جنت دوزخ کی بات تم اب کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کوئی کتنا ہی برا عمل کرتا ہو، کیا پتہ ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ کب توبہ کر لے، کس وقت تو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے کہ اس شخص کا برا عمل دیکھا اور وہ اگر وصال کر گیا جی جب پکا جہنم میں ہی جائے گا۔ بھئی تجھے کیا پتہ ہو کیا معاملہ ہو اللہ کی بات۔ کسی شخص کا بہت نیک عمل دیکھا، کہا جی پکا جنت میں ہی جائے گا۔ بھئی تجھے کیا پتہ؟ تو جنت دوزخ کے فیصلے نہ کر، یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ اللہ توفیق دے، آمین کہو۔ ٹھیک ہے، تو حضور نے فرمایا کہ آپ اس کے اندر جھانک رہے تھے، کیا آپ اس کے دل کو دیکھ رہے تھے؟ آپ نے کیوں اسے قتل کیا؟ اللہ، تو اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، ہمیشہ لوگوں کے لیے اور انداز سے، جو مخلوق کا کام ہے وہ مخلوق تک رہنا چاہیے، جو اللہ کا کام ہے اسے کرنے دو۔ تم سب کے ٹھیکیدار بنے ہوئے، ہر بندے کو تم جی فلاں عمل غلط کرتا ہے تو یہ دوست کی فلاں عمل کرتا جنت۔ ہاں اس عمل کو برا کہہ دو، بولیے، اس عمل کو برا کہو یا اچھا کہو، لیکن یہ نہ فیصلے کرنے بیٹھ جاؤ کہ یہ ایسا ہو جائے گا، یہ تمہارے اوپر نہیں ہے۔ اور اللہ کے معاملات اور ہیں، بہت ہی اور ہیں، بلکہ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ایک بڑی خوبصورت بات پڑھ رہا تھا کہ آپ اتنی بڑی عظیم شخصیت ہیں، برکت رکھتے ہیں، کیا کہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پہ گئے تو اللہ نے آپ کو ایک جبہ عطا فرمایا جنت میں، تو وہ جبہ آپ کو بڑا پسند آیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا مولا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ساتھ لے جاؤں، اس جبے کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں؟ تو جواب آیا کہ آپ ضرور ساتھ لے جائیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے یہ اپنے پاس نہیں رکھنا، آپ نے آگے کسی کو دے دینا۔ تو آپ نے فرمایا جی ایسا ہی ہے، بس ذہن یہی تھا کہ میں یہاں سے لے جاؤں، کسی کو تحفہ دوں۔ تو فرمایا اچھا محبوب پھر اگر لے کے جا رہے ہو اس جبے کو تو اس کو دینا جس کو میرا راز پتہ ہو، جو میرا اپنا راز ہے، میرا راز وہ جانتا ہو، بس اس کو دینا۔ فرمایا ٹھیک۔ تو آپ جب تشریف لائے تو آپ نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا ابوبکر اگر یہ جبہ جو میں وہاں سے لایا ہوں جنت سے آپ کو عطا کروں تو آپ کیا کریں گے؟ تو ارشاد فرمایا کہ مولا میں حضور میں اس سے پوری دنیا میں سچ پھیلاؤں گا، کیونکہ میری پہچان ہی صدیق ہے، میں صدق کی خوبی رکھتا ہوں، تو میں سچ پھیلاؤں گا، سچائی ہی سچائی ہو جائے گی۔
تو آپ نے فرمایا جی بہت اچھی بات آپ نے کی ہے، لیکن یہ اللہ کا راز نہیں ہے۔ اچھی بات آپ نے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عمر اگر آپ کو دوں تو آپ کیا کریں گے اس جبے سے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور میں پوری دنیا میں عدل کروں گا، عدل سے میں دنیا بھر دوں گا، انصاف، عدل، اس کی قوت سے، اس کے نور سے جو مجھے ملے گا، میں عدل اور انصاف سے دنیا میں نور پیدا کروں۔ فرمایا عمر بہت اچھی بات کی ہے، لیکن یہ بھی اللہ کا راز نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، عثمان اگر تمہیں دوں تو کیا کرو گے اس جبے سے؟ تو ارشاد فرمایا حضور میں اتنی سخاوت کروں گا کہ دنیا میں کوئی غریب نہیں چھوڑوں، کوئی غربت کا نام و نشان بھی نہ رہے گا اس جبے کی وجہ سے، آپ اگر مجھے عطا کریں۔ فرمایا بڑی اچھی بات کی آپ نے، لیکن یہ بھی اللہ کا راز نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، علی آپ بتائیے آپ کو اگر دوں میں تو کیا کرو گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا حضور اگر آپ مجھے یہ جبہ عطا کرتے ہیں تو میں اس سے لوگوں کے عیبوں کو چھپاؤں گا، میں لوگوں کے عیبوں کو چھپا دوں گا، اور میں کسی کو کسی کا عیب نہیں پتہ چلنے دوں گا، اس کو میں لوگوں کے عیبوں پہ ڈالنے کا کام کروں گا۔ تو حضور خوش ہوئے، ارشاد فرمایا کہ یہی اللہ کا راز ہے، اللہ یہی کرتا ہے۔ تو میں اصل میں توجہ چاہتا ہوں کہ جو تمہارا کام ہے نا وہ کرو، اللہ کے ان اعلیٰ معاملات کی طرف کہ اللہ کب کس کا کیا فیصلہ کرے یہ تمہارے اوپر نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے پہلے درجے پہ ہی نجات کا وعدہ ہے کہ آپ اگر کلمہ رسول پڑھ لیتے ہیں تو نجات تو ادھر ہی ہوگی۔ اللہ، تو اس سے اب تھوڑا سا ذرا اندازہ آپ کو ہو جائے گا کہ اب اگلے درجات میں کیا ہونے والا ہے۔ بھائی جنت کا فیصلہ تو ادھر ہی ہو گیا، آپ جنت کے لیے عمل کر رہے ہیں، آپ جنت کے لیے رو رہے ہیں، آپ جنت کے لیے محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، وہ فائنلائز ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ امت محمدیہ کی خوبی ہے، رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا کوئی شخص بھی دوزخ میں نہیں رہے گا نہیں، جائے کا وعدہ نہیں ہے، رہے گا نہیں، جانے کا ہے کہ بھائی جس کو جتنی بھی اس کی سزا ہوگی اللہ دے دے گا اسے، لیکن بالآخر میری امت کا ہر فرد جنتی ہے، اس نے ضرور جنت میں ہی جانا ہے۔ تو یہ تو حدیثوں سے واضح ہے اور کلام سے بھی واضح ہے کہ ایسا تو ہو جانا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ پہلے سٹیپ پہ ہی جو لوگ اس درس کو سن رہے ہیں اب ان کی نگاہ کہاں جانے والی ہے، ان کی نگاہ کو اللہ کہاں پہنچانے والا ہے، کہ جس کے لیے عابد رو رہے ہیں، علماء دعائیں کرتے پھرتے ہیں، عابد حضرات اور یہ جتنے بھی جو ہے وہ زاہد جتنے بھی ہیں، زاہد خشک تسبیح پڑھ کے ہر وقت سجدے کر کے جس کے لیے وہ کر رہے ہیں، وہ تو بھائی پہلے ہی لمحے پہ ہو گئی بات، وہ تو ہو چکی ہے۔ تو اس سے اگلی بات کرو تم ہمارے ساتھ۔ تو میں جب بھی یہ بات آپ سے کرتا رہا، پہلے بھی کی، آج ذرا اس حوالے سے کر رہا ہوں کہ کبھی بھی نہ اس کی طلب میں نہ رہا کرے، اس ثواب و عذاب کو سوچتے رہنا، ثواب و عذاب کو دیکھتے رہنا، یہ کم ہمت لوگوں کے کام ہے، یہ نہیں ہے، یہ کم ہمت لوگوں کا درجہ، اور اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے سن کے کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے اسے، کہتا ہوں میں تو ہر وقت یہی سوچتا رہتا ہوں، یہ کہتے ہیں یہ نہ سوچو۔ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب یہ چیز ڈیسائیڈ ہو چکی ہے تو پھر تم اس کے اوپر بار بار سوچو گے تو وقت ضائع کرو گے، اس سے اگلے معاملات کی طرف دیکھو۔ مجھے یاد پڑتا ہے جب سے قبلہ عالم نے ان چیزوں کو سمجھایا، پیر و مرشد نے اس کو ذہن کے اندر، سوچوں کے اندر ڈالا، تو آج تک کبھی سوچا ہی نہیں کہ کس نماز کا کتنا ثواب ہوا ہے، کس درس کا کتنا اجر ملے گا، کس برائی کی کتنی تکلیف، نہیں یہ سوچا ہی نہیں کبھی، ذہن بھی نہیں کبھی۔ دا دوزخ بدکاراں نو چاہ جنت نیکو کاراں،
جڑا قیدی تیریاں زلفاں دا وہ جنت دوزخ کی جانے، مطلب کی جانے، لفظ کیا ہے؟ کی جانے۔ تو میں نا رات عجیب تھی بات، رات چونکہ یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، میں لیٹا ہوا تھا تو یہی سوچ رہا تھا یار کبھی کوئی عمل کیا ہو جنت کے لیے۔ بس میں نا لسٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جب سے اللہ نے بلوغت دی ہے، 12 برس 13 برس کی عمر سے بالغ ہوئے، اس سے لے کر آج تک کبھی جنت کے لیے کوئی عمل کیا ہو۔ جب میں سوچ رہا میں کہ یار شاید کوئی نکل آئے، کسی جگہ کوئی یاد آ جائے کہ یار نہیں یہ عمل جنت کی چاہت میں تھا، پتہ نہیں، حیران کن بات ہے، نہیں نکلا۔ بڑی کوشش کی کہ کہیں سے نکل آئے اور میں اپنے آپ کو کچھ کہہ سکوں ہاں یہ عمل جنت کے لیے تھا، نہیں نکلا۔ اور پھر سوچتا رہا کس کے لیے کیا، جنت کے لیے جب نہیں تھا تو پھر کس کے لیے تھا؟ تو پھر شروع میں نا ساری چیزیں کھلتی چلی گئیں۔ شروع میں یہ خیال آتے رہے کہ نہیں پہلے تو حضرت صاحب کی محبت میں کرتے رہے، کیونکہ سیدھی بات ہے اللہ سے پیار اتنی جلدی نہیں ہو جاتا، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو نہ اللہ کی محبت اتنی سستی ہے کہ ایسی رستے میں پڑی مل جائے آپ کو۔ تو میں نے کہا نہیں حضرت صاحب کی محبت میں کرتے، حضرت صاحب بلاتے تھے، پیار اچھا تھا لگتا ان کے ساتھ، تو ان کے ساتھ پیار میں لگے رہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے تھوڑا سا نا ہاتھ چھوڑا، پھر رسول خدا کی محبت میں عمل ہونے لگے، ان سے پیار کا ایک سلسلہ چلا۔ پھر ایک وقت آیا کہ حضور کی بارگاہ سے بھی تھوڑا سا معاملہ اور ہوا، تو پھر جا کے کہیں اللہ کی طلب آئی اور اللہ کی چاہت میں اور صرف اسی کے لیے چلنے کا ایک رنگ بنا کہ نہیں اللہ کی محبت ہے نا، پیار ہے نا ہمارے ساتھ، اللہ کے ساتھ ایک معاملہ ہے، چل رہا ہے۔ اس کا پھر رزلٹ بھی آنے لگا، نظر آنے لگا کہ یہ اللہ کا ہی پیار ہے۔ پھر یہ میں نے لسٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیا، کوئی ایسا عمل جو دوزخ سے ڈر کے کیا ہو۔ تو یہ آدھا گھنٹے کا یہ پروسیس تھا جس میں چلتا رہا کہ کوئی عمل دوزخ کے ڈر سے ہو رہا ہو، یار کہیں دوزخ میں نہ جا پڑیں، فلاں عمل کر لوں دوزخ سے بچ جاؤں گا، فلاں عمل کر لوں دوزخ سے بچ جاؤں، کبھی مطلب پھر نہیں نکلا۔ اچھا پہلے خیال آیا کہ اچھا پھر کیسے، پھر جب نہیں دوزخ سے ڈرتا تھا تو پھر ڈرتا کس سے تھا؟ کسی سے ڈرتے تو ہوں گے نا۔ تو پھر خیال آیا کہ ہاں ایک شاید تھی کہ کہیں حضرت صاحب ناراض نہ ہو جائے، اگر فلاں عمل نہ کیا تو حضرت صاحب نے پوچھ لیا، یا صاحب کے علم میں تو ہو ہی جانا ہے، بزرگ ہیں اللہ والے، اللہ نے بتا دینا انہیں، تو اس ڈر سے ہی کرتے رہے تھے کہ وہ جو ہے نا وہ کہیں ان کو علم نہ، ایسے ہی ہوتا ہے، بولیے ذرا۔ تو پھر جو ہے تھوڑا سا آگے چلے تو حضرت صاحب نے بھی کہا بھائی میرے ڈر سے کچھ نہیں ہونا، سائڈ پہ ہو گئے حضور کی بارگاہ میں، حضور نہ کہیں ناراض ہو، آقا دو جہاں کی ناراضگی نہ آ جائے۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ میں روز محشر عذر ہائے من پذیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، کہ مجھے صرف اللہ کے رسول کے سامنے رسوا نہ ہونا پڑے، قیامت کے دن مجھے حضور کے آگے نہ مولا لے آنا، باقی مجھے کسی کی پرواہ نہیں، میرا نبی میرے سامنے نہ ہو اور میری برائیاں کھل رہی ہوں تو ان کے سامنے نہ کہیں عمل ہو۔ تو یہ کیفیت ہوتی ہے، ایک درجہ ہے۔ تو حضرت علامہ اقبال کو یہ حاصل تھا، تو آپ نے اسی میں یہ شعر لکھا ہے کہ ان کے اسی محبت میں کہ نہیں حضور۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہی چیز اللہ کے لیے چلی جاتی ہے کہ میں اللہ کے سامنے اسی طرح رہوں کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، ان کے اس ناراضگی کے ڈر سے۔ بولیے کس سے؟ ان کا وہ ڈر دوسرا نہیں، ڈراؤنا ڈر نہیں ہوتا، وہ ناراضگی کا ڈر ہوتا ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائیں، اس کے لیے پھر انسان بچتا ہے۔ تو بڑی خوشی ہوئی اور بار بار جو ہے اس چیز کو سوچتے رہے کہ کہیں کوئی ایسا عمل نکل آئے۔ تو یہ اصل میں بار بار کہوں کہ یہ جو 7 درجے ہیں یہ شاہینوں کے درجے ہیں، بہت بڑے درجوں کے اوپر سوچ کو لے جانے والے معاملات۔ بھئی پہلے درجہ اول پہ ہی تمہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فکر چھوڑ دو، ہم نے تمہارے لیے اپنا فیصلہ کر دیا، تم حضور کی امت میں ہو، اپنے اعمال کے معاملات کے اوپر ذرا دیکھتے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، جنت دوزخ کو بالکل چھوڑ دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اتنا لائٹ لے لیں جنت کو یا اتنا لائٹ لے لیں دوزخ کو، یہ مراد نہیں ہے۔
یہ مراد ہرگز نہیں ہے. اللہ کی ناراضگی دوزخ کا نام ہے اور اللہ کی رضا جنت کا نام. تو یہ تو ایک سادہ سی بات ہے، ایک ہوگی بات. اس سے یہ مراد نہیں کہ آپ اس سے بالکل ہی لائٹ لے کے تو اس کو آپ بالکل جس طرح ہمارے نعت خانوں نے لائٹ لی ہوئی ہے جنت، جس مرضی شعر میں جنت کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. نہیں، اس سے یہ مراد نہیں. اس سے یہ مراد ہے کہ تمہاری منزل پہلے سے ہی متعین ہے. تمہاری منزل متعین ہے، اب آگے کی سوچو. تمہاری منزل پہلے سے ہی ڈیسائیڈڈ ہو چکی ہے، معاملہ فنش ہو چکا ہے. تم حضور کی امت میں ہو، تمہاری فائنل ڈیسٹینیشن جنت ہی ہے. اپنے معاملات کو اب مزید دیکھو کیا کرنا، اب مزید آگے کیسے جانا ہے، کیا معاملہ. اللہ دیکھو، اس کی مثال دیتا ہوں، میں سمجھ آ جائے گی. مطلب ایک شخص ہے، بچپن میں ہی ابھی وہ پہلی دوسری تیسری کلاس میں تھا کہ اس کو پی ایچ ڈی کی ڈگری دے دی گئی. اس کے ہاتھ میں پی ایچ ڈی کی ڈگری رہا، یہ بھائی تجھے فلاں وقت میں 20 24 25 سال عمر ہوگی، یہ تیری ہی ہے، یہ پڑھی ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھ لے، نام تیرا لکھا ہے، تیرا سرٹیفائیڈ ہے، لکھا ہوا ہے فلاں، ہر چیز موجود. اوکے، راضی؟ کہا جی ہو گیا. کہ آپ محنت شروع کرو، آپ محنت کرو نا، اس کے لیے ہم تمہارے لیے رکھ کے تیار بیٹھے. تو کیا خوبصورت انداز. یہ میں سمجھتا ہوں واقعی دو جہاں کی اسپیشیلٹی ہے کہ حضور کی امت کے لیے پہلے سے سرٹیفکیٹ بنے ہوئے ہیں، پہلے سے چھپے ہوئے ہیں سرٹیفکیٹ، نام بھی لکھے ہوئے ہیں، جنت کے ٹکٹ تیار ہیں. اور امت سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، اس کو رکھ دیں یہاں، اب آپ محنت کریں، اب آپ کوشش کریں، اب آپ اس سے نکلیں. یہ دن رات کا سوچنا، دن رات سوچ کے بس پتہ نہیں کی بنے گا، کیا ہوگا، کیسے ہو. لوگوں نے عجیب حالات بنائے ہوئے اپنے، ہر وقت جو ہے وہ اسی میں رہتے ہیں، ہر وقت ڈپریشن. جو ماضی کو سوچتا رہتا ہے وہ ڈپریشن میں رہتا ہے، جو مستقبل کو سوچتا رہتا ہے وہ مسلسل جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک خاص قسم کی انزائٹی میں رکھتا ہے، کل کیا ہوگا. اصل میں جیتا وہی ہے جو حال میں رہتا ہے، جو ہر وقت پریزنٹ میں رہے کہ بھئی ہو کیا رہا ہے، کل کی کل دیکھیں گے، آج کی آج. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہی کی یاد آ رہی ہے بار بار، لگتا ہے کہ بلندی پہ ہے. علی بلند کو کہتے ہیں، ہاں مل کے کہو نا سبحان اللہ. علی کا نام ہی بلندی ہے علی. تو آپ کس جگہ آپ مزدوری فرمائی آپ نے، تو جب کچھ وقت گزر گیا تو آپ نے کہا بھائی مجھے اجازت دے دیں اور میرے پیسے دے دیں. تو انہوں نے کہا کہ علی ابھی تو کافی ٹائم باقی ہے، آج کا وقت ہو گیا اتنا، لیکن آپ کا آج کا جو مزدوری کا جو معاملہ ہے وہ ہو چکا ہے، پیسے آپ کو مل جاتے ہیں، لیکن اگر آپ تھوڑا سا اور کر لیں گے تو کل کے لیے بھی کچھ ابھی سے ہو جائے گا، وقت بھی ہے، ابھی کافی دن پڑا ہے. تو اور بھائی آج کے لیے جتنی مجھے ضرورت تھی نا وہ ہو گیا ہے، کل کا کل دیکھیں گے. کل کا آج کا میں نے کما لیا، اتنی ہی میری آج کی ضرورت ہے، میری میرے بچوں کی. تو میں نے آج جتنا کمایا ہے میرے بچے آج رات تک یہ کھا سکیں گے، کل کا معاملہ کل دیکھیں گے. جس نے کل پیدا کرنی ہے وہی میرا کل کا رزق بھی پیدا کر دے گا. تو مجھے ہونے دینا تو میں تو کار جاؤں. تو کیا خوبصورت انداز تھا. گو ہمارے لیے یہ ایک بہت آئیڈیل سچویشن. ہم تو یہ سوچنے میں حیران ہو جاتے ہیں نا کہ یار کیسے کر گئے آپ، لیکن آپ ہے ہی ایسے تھے. اتنا توکل تھا اللہ پہ، اتنا اللہ پہ اعتبار تھا کہ جس نے میری روزی کا بندوبست کرنا ہے، جو آج کر دیا کل بھی کرے گا. ہمیں ہے ہی کوئی نہیں. مستقبل کے بارے میں اس طرح ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں کل کو کتنی فیکٹریاں اس نے بنا لینی تھیں جو نہیں بنی، اور کتنے اس نے پلازے کھڑے کرنے تھے جو نہیں ہو سکے. وہ کی کرنا کنے کو کما لینے تو، اور پریشان ہو کہ تو نے اپنے آپ کو بیماریاں لگا لیں. اتنا تو نے کمانا نہیں تھا جتنا تو نے پریشان ہو لیا. یہ ہماری قوم کی نا ایک بڑی خوبی ہے، پریشان ہونا.
بہت پریشان قوم، بڑی پریشان، ہر چیز کی سے پریشانی لگی ہوئی ہے. عوام حکمران کیا کر رہا ہے، پٹرول کیوں بڑھ رہا ہے، فلاں کیا ہو رہا ہے، ہر چیز کی پریشانی اپنے اوپر ڈالی ہوئی. تو ایسا نہیں کرنا انشاءاللہ. بولیے. ہاں یہ اور معاملہ اس قدر جو ہے وہ یہ خوبصورت ترتیب بنائی گئی کہ دیکھیے آپ کو پہلے درجے پہ ہی ہم جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں. اللہ. اب آئیے اصل بات پہ جو میں چاہتا ہوں کہ جب آپ کو کسی جگہ ایسا معاملہ بن جاتا ہے اور آپ کو یہ چیز مل جاتی ہے اور ایک سیٹسفیکشن دے دی جاتی ہے، یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اب آپ کے لیے یہ منزل طے شدہ ہے، یہ منزل آپ کے لیے طے شدہ ہے، پہلے سے ہی ڈیسائیڈڈ ہے. اس کا ایک رزلٹ آتا ہے بہت بڑا رزلٹ ہے. وہ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ فوراً ہی وہ سارے کے سارے وہ نیگیٹو خیالات اور وہ ساری جو آنے والی ٹینشنیں اور انزائٹیز وہ آپ کے ذہن سے پھک کر کے اڑ جاتی ہیں، اور پھر آپ کی توجہ ایکچول جو سچویشن ہے اس وقت کی، جو آپ کی ایکچول ریکوائرمنٹ ہے، جس کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا، جس کے لیے آپ دنیا میں آئے، جو کام آپ نے کرنا ہے اس کو کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اس کو کرنے کے لیے آپ کے پاس بہت ساری انرجی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو ڈیسائیڈڈ ڈیسٹینیشن پہلے بتا دی گئی. آپ ایزی ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اب کلیئر ہو گیا ہوں میں، اور اب میرے لیے باقی معاملات کو ڈیل کرنا بہت آسان ہوگا. تو جب کوئی مومن یا جسے کہتے ہیں جو سالک ہے، خاص طور پہ جو طریقت کے راستے میں، ابھی میں آگے بات کروں گا اس پہ، ابھی یہ وہ لوگ ہیں جو بیعت نہیں ہوئے، ان کا کوئی بیعت سے تعلق نہیں ہے، یہ صرف کلمہ رسول پڑھے ہوئے ہیں، ان کے لیے اتنی بڑی نجات کا وعدہ کیا گیا. تو یہ تو وہ ہیں جنہوں نے بھی 33 نمبر لیے ہیں، یہ صرف 33 مارکس والے ہیں، درجہ اول والے. بولو. یہ 33 مارکس ہیں، اور اللہ کے رسول کا اتنا بڑا معاملہ، میرے نبی کی، اب آپ اس سے اعجاز پتہ کریں گے، اور حضور کی اتنی بلندی اور آپ کی سر بلندی کا اتنا بڑا یہ معاملہ کھلتا ہے کہ آپ کے 33 نمبروں والے بھی جنتی ہیں. سبحان اللہ. بولیے. آپ کے 33 مارکس لینے والے بھی جنتی ہیں، یہ حضور کی وجہ سے. یہ نہ دیکھا جائے کہ وہ امتی کیسا ہے، نہیں، حضور کے اپنے معاملات اتنے بڑے ہیں. اللہ. دیکھو نا بھائی، ارب پتی کا بچہ ہو، بے شک الف بے بھی نہ آتی ہو، کہیں بھی بیٹھ جائے، کہیں بھی جا کے بیٹھ جائے، اور کسی بھی کرسی کو ریوالو کرنا شروع کر. آپ بھی یہاں بیٹھے ہو، میرے والد صاحب کی چیئر جس پہ کوئی بیٹھنا ممکن ہی نہیں کسی کا، اس کا بچہ جا کے بیٹھا ہے. تو ہم اصل میں بچے کس کے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے 33 نمبر بھی جنت ہیں، ہمارے 33 نمبر بھی بہت بڑے. تو باقی تو آگے آئیں گے نا ابھی. تو درجہ اول جو ہے یہ بھی ان لوگوں کا ہے جنہوں نے کبھی کسی اللہ والے کا دامن نہیں پکڑا، کبھی کسی اللہ والے کی خدمت میں نہیں گئے، صرف انہوں نے اسی طرح کسی بھی جگہ اللہ نے انہیں کرم دے دیا، فضل دیا، کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے یا کسی کے کہنے پہ کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ کے وہ اس درجے میں شامل ہو گئے، اور ان کے لیے جنت کا وعدہ موجود. اللہ. اب جب یہ لوگ، میں جیسے کہہ دیا کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صرف اسی پہ ہوتے ہیں کہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہوتا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں اس پہ بار بار کلام پہلے بھی کر چکا ہوں کہ جنت کا تو کوئی بات کرنے کا معاملہ ہی نہیں. اور جب وہ اس پہ بات کرتا ہے نا کہ جی ہمیں تو آپ نانا بزرگوں کی باتیں سنائیں، ہمیں تو پہلے ہی اللہ نے جنتوں کی وعدے دی ہیں، تو وہ صحیح کہتا ہے، ہمیں اس سے یہ بات کرنے کی یا بحث کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. مسئلہ جنت کا نہیں ہے، وہ تو آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہے. مسئلہ جنت کے اندر درجوں کا ہے. جنت میں انٹری اور ہے، جنت میں درجے اور ہیں. اب وہاں نہ اس طرح کرنا بھائی، وہاں نہ یہ کرنا کہ ایک جیسی جنت سب کو اللہ دے دے گا، تو ایسا نہیں ہوگا. جس طرح دنیا میں اللہ نے ایک جیسی زندگی سب کو نہیں دی، حالانکہ سب ایک ہی زمین پہ زندگی گزارتے ہیں، ایک جیسا سورج استعمال کرتے ہیں، ایک جیسی ہوا آکسیجن لے رہے ہیں،
ایک جیسا روٹی پانی کھاتے ہیں، ایک جیسے پھل کھاتے ہیں، لیکن ان کی زندگیاں ڈیفرنٹ ہیں، درجات میں فرق ہے۔ تو جنت بھی ایسے ہی ہوگی، وہاں صرف جنت کے داخلے کے اوپر ہی یہ بات تو صحیح ہے کہ جنت کا داخلہ ہو جائے گا، لیکن اندر درجوں میں فرق پڑے گا، درجات بہت بلندیوں تک جائیں گے اور اللہ کے خاص الخاص قرب تک پہنچیں گے، جہاں اللہ کی اپنی ذات ہے اس کے قریب بھی کچھ جنتی رہیں گے۔ اوہ، بلکہ آپ اس لفظ پہ جائیں نا، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ مولا یہ باقی بھی جنتیں تیری ہیں، ان کا ذکر ایسے نہیں کرتا، انہیں تو کہتا ہے کہ یہ جنت الفردوس ہے، انہیں تو کہتا ہے جنت الماوا ہے، انہیں تو مختلف نام دیتا ہے جنتوں کو، 7 جنتیں ہیں تو سب کے نام ہیں، تو اس کو نام نہیں دیتا، اس کو کہتا ہے میری جنت۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ 8ویں ہے، بولو بھائی، یہ 8ویں، جس کا نام ہے میری جنت، جو میری جنت میں آئے گا۔ اور ہے تو اس سے پتہ چلا جنت میں درجات ہوں گے، جنت کے اندر درجات کی باقاعدہ ترتیب ہوگی، اس ترتیب سے جنتی جنت میں رہیں گے۔ اب جو لوگ اس راستے کے مسافر ہوتے ہیں، جو لوگ اس راستے پہ چلتے ہیں، یہ تو خیر ان کا معاملہ آگے درجہ 2 میں جائے گا، آگے ہم اس پہ بات کریں گے، جو وہ تو یہ الگ ہو گئے نا، وہ علیحدہ درجوں میں چلے گئے۔ یہ جو پہلے ہیں یہ داخل ہو جائیں گے، داخل ہو گئے، اندر داخل ہو جائیں گے، اور بس وہ داخل ہو کے ادھر ہی ریلیکس ہو جائیں گے، بس ٹھیک، جنت میں چلے گئے، کافی۔ اور مجھے علامہ اقبال کو وہ شعر بڑا یاد آ رہا تھا کل پرسوں میں کہ اللہ اکبر، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے انہیں اپنی منزل آسمان۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں، جب کسی میں بڑا بننے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، عقابی روح کا مطلب، کیونکہ عقاب جو ہے اس کی نظر سب سے اونچی چوٹی پہ رہتی، وہ میکسیمم ہائٹ پہ جا کے اپنا گھونسلہ بناتا ہے، یعنی وہ ایسی ہائٹ ہوتی ہے، آپ اس کو ذرا اسٹڈی کریں، کہ وہ میکسیمم ہائٹ پہ جانا چاہتا ہے، یعنی جہاں تک اس کی سانس ٹوٹ جاتی ہے نا پرواز کرتے کرتے، کہ اب اس سے اوپر میرا پر ہلتا ہی نہیں ہے، وہاں وہ رکے گا اور وہیں وہ گھونسلہ بنائے گا۔ یہ عقاب کی خوبی ہے، ایگل۔ اور انسان کیا ہے؟ انسان اتنا بڑا معاملہ کہ اللہ نے اسے اشرف المخلوقات بنایا، جو عقابوں کی جو کروڑویں سوچ ہے نا اس سے بھی بڑا ہے کہ اللہ نے اس کو اتنی برکت دی، اشرف المخلوقات۔ تو یہ 2 وقت کی روٹی پہ ہی راضی ہو جاتا ہے، بس ٹھیک ہے، ریڑھی چلتی ہے نا، بھی تو ریڑھی چل رہی ہے نا، یہ دکان ایک چل رہی ہے نا، اوکے، 15,000 تنہا بہت ہے، ساری زندگی کھپ جاؤں گا، موج ہو گئی، 20,000 تنہا وہ بہت ہے۔ یہ انسان ہے، اور عقاب کی خوبی یہ ہے کہ وہ آخری چوٹی پہ جا کے اپنا گھونسلہ بنا۔ اسے کس پہ بھروسہ ہے؟ کیا وہ اللہ کو جانتا ہے؟ کیا وہ رسول کو جانتا ہے؟ کیا اس کو قرآن کا پتہ ہے؟ وہ تو بس ایک اللہ کا پیدا کردہ ایک پرندہ ہے، بس اس کے اندر خوبی ایسی اللہ نے رکھ دی ہے کہ وہ میکسیمم ہائٹ پہ جاتا ہے، اور کہتا ہے نہیں میرا بھائی اس سے نیچے گزارا ہی نہیں، میرے سے نیچے گزارا۔ مجھے یاد ہے بچپن میں نا کارٹونز دیکھا کرتے تھے، تو اس میں بھی نا ایگل کو ایسے ہی دکھایا جاتا ہے، آپ کبھی غور کریں نا ایگل کو، کہ وہ اپنا گھونسلہ آخری جا کے نا درخت کے اوپر بناتا تھا، تو اس وقت سوچا بڑا ہی اونچا یار کیا کرتا ہے یہ، نیچے کی نہیں بنا سکتا، وہ پتہ نہیں تھا کہ یہ تو اس کی خوبی ہے کہ یہ اوپر جاتا۔ علامہ نے اس لیے کہا عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں، اگر انہیں ایسا محسوس ہو جائے کہ نہیں بھائی میں یہ نا اتنا چھوٹا سا لیول زندگی کا نہیں، میرے لیے اچیو کرنا
میں اس کے لیے مناسب نہیں سمجھتا، مجھے اس سے آگے جانا ہے۔ جب بیدار ہوتی ہے جوانوں تو انہیں منزل اپنی نظر آتی ہے آسمانوں، اس سے پہلے وہ زمین پہ ہی چل رہا ہوتا ہے، بلکہ رینگ رہا ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی نیچے وہ گھسٹ رہا ہوتا ہے، آگے جانا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ میں ابھی احمد صاحب سے بتا رہا تھا صرف اس لیے ذرا تحدیث نعمت کے لیے کہ میری جو پی ایچ ڈی کلاس، تو ابھی وہ فون ایک آیا ہوا تھا تو بتا رہے تھے کہ جی اس سی آر صاحب جو ہیں ان کو ساری اسائنمنٹ جمع کرا دیں، تو ساری اسائنمنٹس مجھے بھیج رہے تھے۔ مجھے بتا رہا تھا کہ پی ایچ ڈی میں بھی میں سی آر ہوں، دا ہائٹ آف یور ڈپارٹمنٹ، اس میں بھی سی آر۔ تو بتائیے اب اس سے آگے پی ایچ ڈی میں کوئی پروفیسر تو نہیں لگے گا بھائی، لاسٹ تو یہی ہے کہ آخری کلاس ہے اس میں بھی سی آر۔ مجھے بتا رہا تھا کہ نا انسان کی جو ایک یہ جو خوبی ہے کہ وہ بڑے سے بڑے لیول تک جانے کا حوصلہ رکھتا ہے، یہ کسی اور مخلوق میں نہیں، کسی اور مخلوق۔ نانگا پربت جتنا اونچا ہے نا اس سے اونچا نہیں ہو سکتا، وہ اللہ سے کروڑ بار دعا مانگے مولا کو 2 فٹ ہی اونچا کر لے، وہ نہیں ہو سکتا، وہ جتنا اونچا اتنا ہی رہے۔ K2 جتنا اونچا ہے نا اس سے اوپر وہ نہیں جا سکتا۔ ماؤنٹ ایوریسٹ بس ختم، اتنی ہی اونچائی پہ ہے۔ انسان معراج کر سکتا ہے اللہ کی بارگاہ تک معراج کی برکتیں بس۔ اور حضرت امام رفاعی رحمۃ اللہ علیہ اللہ سے دعا مانگی، مولا میری روح کو عروج دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں تیری برکتیں کہاں تک ہیں۔ کہتے میں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے قبول فرمائی، میری روح کو اللہ نے عروج دیا، میں نے پہلا عرش طے کر لیا، پہلا عرش، دوسرا عرش بھی طے کیا، تیسرا عرش، چوتھا عرش، کئی 100 عرش میں طے کرتا چلا گیا۔ اور ایک وقت آیا کہ مجھے تھوڑا سا ڈر لگا، خوف آیا، لیکن میں پھر بھی میری روح عروج کرتی گئی تو آواز آئی کہ اے امام رفاعی کدھر ارادہ کدھر ہے، آخر کہاں آ رہے ہو؟ ٹھیک ہے عروج ہو رہا ہے لیکن ارادہ کیا ہے، ذہن سوچ میں کیا ہے؟ تو جواب بڑا اچھا دیا، جواب دیا کہ مولا میں وہ عرش دیکھنا چاہتا ہوں جس پہ میرے محبوب کے قدم لگے تھے، مجھے وہ عرش دکھا دیں، قدم کہاں لگے تھے تیری بارگاہ میں وہ عرش۔ تو وہیں سے جواب آیا کہ ارجع، واپس چلا جا، لا وصول اللہ کا، تو کبھی بھی اسے حاصل نہیں کر سکتا، واپس چلا جا۔ تو یوں اس سے پتہ چلا روح عروج کرتی ہے، مقامات بلندیوں تک جانے کا ایک ذریعہ بنتی ہے، اور اللہ تمہیں عطا کر سکتا ہے ایسا، یہ معاملات تمہارے لیے کھل سکتے ہیں۔ بھئی جنت کا فیصلہ تو ہو چکا ہے نا، بات سمجھو، بات جو کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ بات آگے کی جا رہی ہے، اس پہ نہ لڑتے رہو ایک دوسرے سے، اسی پہ نہ ایک دوسرے کے ساتھ دستوں گریبان ہو جاؤ، یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ اللہ بعض ایسے بے وقوف ہوتے ہیں، میں سارے درس یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ سب ماشاءاللہ چونکہ تربیت یافتہ لوگ ہیں، آپ کو علم ہے، بعض ایسے بے وقوف ہوتے ہیں کہ وہ بزرگوں کا جنت دوزخ کا فیصلہ خود کر رہے ہوتے ہیں، بزرگوں کا، بہت بڑے بڑے بزرگ جو اللہ نے دنیا، اللہ معاف فرمائے، وہ بعض صحابہ کے ساتھ ایسی بات کر رہے تھے۔ اور یہاں ایک عام مسلمان کا درجہ یہ ہے جس نے بھی ایک نماز نہیں پڑھی ہے جی، ایک روزہ نہیں رکھا، اس کے لیے جنت فائنل ہو رہی ہے کہ بھائی تو نے کلمہ پڑھ لیا، تصدیق قلبی ہو گئی، امید ہے ہم تمہیں دے دیں گے۔ الگ بات ہے کل قیامت کے دن اللہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے بھائی، لیکن اس کے لیے 90% 80% تو فیصلہ ہو چکا، ڈیسائیڈڈ۔ اسی لیے اللہ والے ہر بندے سے پیار کرتے ہیں، ہر بندے سے محبت کرتے ہیں۔ انہیں پتا یار ہے تو جنتی آدمی، چلو تھوڑا سا اگر کیچڑ لگا ہوا ہے، تھوڑا سا اگر گند لگا ہوا ہے، تھوڑا سا اگر پریشان ہے، تھوڑا سا دکھی ہے، تھوڑی سی اگر ٹینشن آئی ہوئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اندروں ٹھیک ہے، جنت میں جائے گا ایک دن انشاءاللہ۔ اور اپنے مریدوں کے لیے بڑے خوش ہوتے ہیں، وہ سب کا پتہ ہوتا ہے کہ ایک دن یہ سارے ہی وہیں ہوں گے انشاءاللہ، یہ سارے ہی وہیں ہوں گے، لیکن چلو ابھی ذرا وقتی چیزیں ہیں۔ اللہ تو جب انسان یہ چیزیں جان لیتا ہے اور اس درجے کے معاملات سے کلیئر ہو جاتے ہیں
تو اس کے لیے یہ سمجھ لو، میں یوں کہوں گا کہ کے جی اور پریپ اور نرسری والی باتیں رہ جاتی ہیں. پھر ان باتوں میں نہیں الجھتا، وہ کبھی فرقہ واریت نہیں کرتا، وہ کبھی کسی کے لیے ایسے جملے نہیں بولتا، وہ کبھی کسی کو ایسا سمجھتا نہیں ہے. مطلب آپ دیکھیں درجہ اول کو اگر صحیح کوئی سمجھ جائے، اس کو اچھی طرح جان لے، تو فرقہ واریت تو ساری ختم ہو گئی یہیں پہ. بولو نا بھائی، تم کہہ رہے ہو یہ سارے جنتی ہیں تو یہ نہیں ہیں، یہ جنتی ہیں تو یہ نہیں ہیں، تو یہ نہیں ہے تو یہ ہیں، یہی کہہ رہے ہو نا سارے. تو جب درجہ اول آپ نے پڑھ لیا، سمجھ لیا، تو بولو کیا ہوا؟ ساری کی ساری فرقہ واریت جڑ سے اکھڑ گئی کہ حضور کا ہر امتی ہی بالآخر جنتی ہے. بظاہر وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی اس کا نام رکھ لیں، ٹھیک ہے وہ الگ معاملہ، لیکن سب حضور کی نبوت پہ متفق ہیں، آخری نبی ہونے پہ متفق ہیں، اللہ کے احد اور واحد ہونے پہ متفق. تو بات ختم ہوگی. تو بہرحال اس سے آگے کیا کیوں لڑتے پھرتے؟ درجہ اول پہ ہی ساری کی ساری برکتیں اللہ نے دے دی. سمجھ گئے کہ معاملات کیا ہوں گے آگے؟ اللہ. تو جس کی یہ گتھیاں سلجھ چکی ہوتی ہیں، جس کے یہ ذہنی گنجل حل ہو چکے ہوتے ہیں، اور اس کے ذہن سے یہ سارے گنجل اتر چکے ہوتے ہیں، اسے ہر بندے کے اندر جنتی نظر آتا ہے. یار اچھا آدمی، ٹھیک ہے نام کچھ بھی رکھ لو، نام کوئی بھی رکھو، لیکن حضور کا امتی تو ہے. قیامت کے دن حضور کی امت میں سے ہی اٹھے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ سے امت موسیٰ میں ڈال دے، امت عیسیٰ میں ڈال دے، امت نوح میں ڈال دے. او بھائی یہ امت محمد میں سے اٹھے گا نا صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو امت محمد پہ کلہم رول نافذ ہوگا، وہی اس پہ بھی ہوگا. کہ اس کو علیحدہ کرے کہا جائے گا نہیں یہ امت محمدیہ میں نہیں ہے، اس کو علیحدہ کرو، باقیوں پہ رول لگاؤ. بھائی سب پہ رول لگتا ہے، جب لگتا ہے تو اصول سب پہ لگتا ہے. بھائی سارے پاکستان والے استعمال کریں گے 250 روپے لیٹر پیٹرول، اصول سب پہ. تو لہذا اس لیے یہ ایک ایسا خوبصورت ترتیب کا معاملہ ہے کہ حضور کی مطابعت میں آنے کے بعد جس کو یہ پہلے درجے کی سمجھ آ گئی کہ میرا کلمہ پڑھتے ہی یہ چیزیں ختم ہو گئی، تو بتائیے اس کے لیے تو باقی معاملات تو آگے بڑے آسان ہو گئے، بہت ایزی ہو گئے. اس کو اب آگے سمجھنا آسان ہے، عمل کرنا آسان ہے، آگے اس کے لیے محنت کرنا آسان ہے، سوچنا آسان ہے. یار پیچھے باتیں ختم ہو گئی. اب میں مزید آگے میں کنتم خیر امت جب کہا نا، تو اس کے پیچھے بھی یہی لاجک تھی. خیر امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس. وہ خیر امت کہہ کے بھئی اللہ جس سے بہترین امت کہہ رہا ہے، تو بہترین امت دوزخی تو نہیں ہو سکتی؟ نہیں بولو نا یار جی. اگر خیرہ امت کا لقب قرآن دے رہا ہے، تو قرآن کسی خیرہ امت کو اگر دے کر یہ کہہ دے کہ نہیں یہ دوزخی بھی ہے، تو پھر وہ اپنی ہی بات کو نگیٹ کرے گا. اور قرآن ایسی بات کرتا ہی نہیں جس میں وہ آگے جا کے نگیٹ کر دے، یعنی اپنی ہی بات کو جھٹلائے. ایک جگہ کہہ رہا ہے خیرہ امت، اور دوسری جگہ کہہ رہا ہے نہیں یہ دوزخ میں جائے گی. تو یہ تو ممکن، وہ خیرہ امت کے اندر وہ سارا کچھ آ گیا، جنتی ہونا، برکتیں پانا، بڑے ہونا، سب کچھ آ گیا خیرہ امت. اب مجھے کہنے دیجئے درجہ دوم کی بات کی تھوڑی سی بنیاد رکھ دوں آج، تاکہ کل کو آپ اس کو پڑھیں گے تو آسان ہو جائے گا. اللہ نے کنتم خیر امت کے اندر درجہ اول ڈالا، اخرجت للناس میں درجہ دوم ڈالا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تمہارا کام اب خیر امت چھوڑ دو، وہ ہو گئی. اب آؤ تم نے کرنا کیا ہے. اللہ اکبر. اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا، تمہاری پیدائش لوگوں کے لیے. یہ وہ واحد کام ہے جو نہیں کرتے لوگ. انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگوں کو کس طرح سے ہم نے نیکی پہ لانا ہے، لوگوں کا انداز کیا ہوگا. اور مبلغین کی جو جماعت تیار کرنے کا جو آپ لوگوں کا عمل چل رہا ہے، جو آپ ماشاءاللہ مبلغین کا جو انداز اپنائے ہوئے ہیں، کبھی کہیں ختمات پڑھانے جاتے ہیں، کبھی کہیں آپ درس دینے جاتے ہیں، کبھی کہیں نیکی پھیلاتے ہیں، کبھی کہیں گفتگو کرتے ہیں، کبھی آپ آن لائن یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ درسوں میں بیٹھے نیکیاں پھیلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب کچھ اصل میں اخرجت للناس کے نیچے آتا ہے، تمہیں لوگوں کے لیے بنا ہے. اللہ تو آؤ اللہ سمجھنے کی توفیق دے. آمین کہو، آمین کہو. جس کو اللہ سمجھا دے
کہ میرے نبی کی امت کا پہلا درجہ ہی جنت ہے، سبحان اللہ یعنی پہلا قدم ہی جنت میں جا پڑا ہے، سبحان اللہ پہلا قدم ہی جنت میں، تو باقی کام کہاں جائے، باقی کام کدھر پہنچے؟ اللہ ابھی تو پہلا قدم اٹھایا محترم، ابھی تو پہلا قدم اٹھایا، اور دیکھو میرے نبی کی اللہ کے ہاں پہنچ، اللہ کے ہاں محبوبیت کا درجہ، کہ اس کے ماننے والوں کو پہلے قدم پہ ہی کتنی بڑی برکت دی گئی، تو باقی حالات تو آگے کھلنے والے ہیں۔ آخری بات، جب کوئی اس درجے کے اس معاملے کو سمجھ لیتا ہے، یہ بات بڑی ضروری ہے تاکہ آپ اس کو کلیئر کر لیں، کہ وہ اس بات کو کلیئر کر لیتا ہے کہ میرے لیے یہ ساری چیزیں اللہ نے کر دی ہوئی ہیں، ڈیسائیڈ ہو چکی ہیں، اور میں جس اعلیٰ خاندان سے ہوں، جس اعلیٰ منصب پہ ہوں، میرے لیے ان چیزوں کا وجود پہلے ہی ثابت ہے۔ تو اب وہ ایک اور کام بھی کرتا ہے، جس کو سمجھنے کے بعد یہ چیزیں جب ذہن میں آ جاتی ہیں، وہ کبھی بھی کسی سے نفرت یا کسی کو ڈیگریڈ کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ نفرت اور ڈیگریڈیشن اس کی زندگی سے ختم ہو جاتی ہے۔ نفرت ایک ہی شکل میں ہو سکتی ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ شخص کل کو دوزخ میں جانے والا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ نفرت سے نہیں کرتے، آپ اس کی برائی سے نفرت کرتے ہیں، اس شخص سے نفرت نہیں ہوتی، آپ کو اس سے پیار ہی ہوگا، اور آپ یہی سوچیں گے نہیں یار ایک وقت آئے گا کہ یہ نیک ہو سکتا ہے، اس کی ساری برائیاں دور ہو سکتی ہیں، اور یہ بہت بڑا امن کا پیغام ہے۔ اور درجہ اول کے اوپر اگر کوئی لوگ اس بات کو سمجھ جائیں کہ یہ سارے کے سارے لوگ ان دا اینڈ جنت میں جائیں گے، جتنے بھی حضور کے کلمہ گو ہیں، تو آپ کسی سے کبھی نفرت نہیں کریں، سب کی عزت ہوگی، سب سے پیار ہوگا، سب سے محبت ہوگی۔ تو اللہ مجھے آپ کو اس پہلے درجے کی برکتیں دے دے، جو ہمارے لفظ تھے وہ حقیقت بن جائیں، اور ہم اس کو سمجھ جائیں، اور آقا دو جہاں کی بارگاہ میں عرض ہے، پہلے بھی کی تھی اس کو پڑھنے سے پہلے، کہ اس کو اسی طرح قبول کیا جائے جس طرح مجدد پاک چاہتے ہیں، اور آپ نے جس طرح اسے لکھا اس کو اسی طرح ہمارے لیے آسان کیا جائے، اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ذکر کی طرف توجہ فرمائیں تھوڑی دیر کے لیے، اللہ کا ذکر دل کی دھڑکن کے ساتھ پانچوں لطائف سے کیجیے۔ اللہ 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 اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علی العالمین۔ تیرے پاکیزہ نبی کی پاکیزہ برکتوں سے لبریز یہ خوبصورت درجات کی گفتگو مولا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ہم سب کے لیے مولا ان تمام درجات کو سمجھنے کے لیے ہمارے ذہن اور شعور کو آباد فرما، ہماری سوچوں میں یہ برکتیں اور ہمارے جسم و روح میں اس کو اتار دے۔ مولا یہ جو ساتھی تشریف لائے جو اس خوش نصیبی کا حصہ بنے، ان سب کی نسلوں تک یہ برکت پہنچائی جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، وصلی اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماشاء اللہ۔